وزیر اعظم عمران خان کا سعودی عرب کا اہم دورہ، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ عمران خان کا دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم عمران خان کی دورہ سعودی عرب میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، نوافل ادا کیے، ملکی سلامتی کے لیے دعا کی۔ دورہ مکمل ہونے پر وطن واپس روانہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان وزیر اعظم کو گاڑی خود ڈرائیو کر کے ایئرپورٹ لائے اور الوداع کیا۔ آرمی چیف جنرل قومی جاوید باجوہ کا متحدہ عرب امارات کا دورہ۔ DGISPR کے مطابق آرمی چیف کے اماراتی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر ابو ظبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان سے بھی ملاقات، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ملیشیا میں 18 دسمبر کو کوالالمپور سمٹ کے نام سے اسلامی دنیا کی بڑی کانفرنس ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان، صدر اردوان، صدر روحانی، امیر قطر شریک ہوں گے۔ کانفرنس میں 52 مسلمان ملکوں کی 450 شخصیات شرکت کریں گی۔ سربراہان مملکت، نمائندوں اور دانشوروں کے بڑے اکٹھ سے پہلے ہی اسلامی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ پاکستان میں اقلیتی آبادی میں تیزی سے کمی کا بھارتی دعویٰ غلط نکلا۔ ہندوستانی سائنسدانوں، سیاستدانوں اور حکام کو منہ کی کھانا پڑی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ 1951 کی مردم شماری کے مطابق مغربی پاکستان میں اقلیتی آبادی 3.44% تھی، جو اب 3.72% ہے۔ بھارت مشرقی پاکستان کی اقلیتی آبادی کی بنیاد پر پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ آصف زرداری علاج کے لیے کراچی کے نجی اسپتال منتقل، معالجین کے مشورے پر ابتدائی ٹیسٹ مکمل، رپورٹ حوصلہ افزا رہی، جس کے بعد مزید 3 ٹیسٹ لیے گئے۔ رپورٹ آنے پر ڈاکٹرز علاج یا مزید تشخیص کے متعلق فیصلہ کریں گے۔ NICVG کے سربراہ ڈاکٹر ندیم قمر بھی نجی اسپتال آئے۔ کراچی میں MQM لندن کی یادگار شہدا پر نامعلوم افراد کی توڑ پھوڑ، فرش اور دیواروں کو نقصان پہنچایا گیا۔ MQM پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا اظہار مسمت، خالد صدیقی اور عامر خان کا شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، مصطفیٰ کمال نے واقعے کی مذمت کی۔ تقریب سے خطاب میں کہا جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، امید ہے اس طرح کے واقعات مستقبل میں پیش نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹر اور وکیل دونوں معاشرے کے باوقار پیشے ہیں، انہیں خود احتسابی کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ معاملہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ پنجاب بار کونسل نے غیر معینہ مدت تک ہڑتال کی کال دے دی۔ بارودی پولیس اہلکاروں کی عدالتوں میں داخلے پر پابندی لگانے کا بھی اعلان۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے 60 وکلا کے لائسنس اگلے ہی دن بحال کر دیے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج، حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے کا ملتان سکر سیکشن ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ فیصل آباد سے شورکوٹ، کمال پور، ڈپٹی والا، ساہیاں والا انٹرچینج سے بھی موٹر وے M4 بند۔ قومی شاہراہوں پر بھی دھند کے ڈیرے، ٹریفک روانی متاثر۔ PIA کے فلائٹ شیڈیول میں بھی خلل، متعدد پروازیں تاخیر کا شکار۔ راولپنڈی ٹیسٹ کا آج 5واں اور آخری دن، خراب موسم کے باعث آج بھی کھیل متاثر ہونے کا خدشہ۔ چوتھے روز گیلی گراؤنڈ کے باعث پورے دن میں ایک گیند بھی نہیں پھینکی جا سکی۔ 4 دنوں میں سری لنکا کی پہلی اننگز بھی مکمل نہ ہو سکی۔ ادھر کھیل نہ ہونے پر کپتان اظہر علی ملی نغمہ گنگنا کر ساتھیوں کا دل بہلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت بدلنے کا خود ارادہ نہ کر لے۔ تو ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے اس حالت کو بدلنا ضرور ہے۔ اس بدلنے میں 2 پاسبلٹیز تھی کہ ہم کوئی لا ریفارم سجسٹ کریں، جس طرح کوئی 15-20 کمیشنز بن چکے ہیں ہماری تاریخ میں، لا کو کیسے بدلا جائے، پروسیجر کو کیسے بدلا جائے، کورٹ سٹرکچرز کو کیسے بدلا جائے، وہ سب کتابوں میں وہ تجاویز دفن ہو گئی۔ ہم نے کہا ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہم نے اسی سسٹم میں رہنا ہے، ہم نے اسی قانون میں
سے کوئی راستے نکالنے ہیں, ہم نے اسی پروسیجر میں سے راستے نکالنے ہیں. سو the same judges, the same lawyers, the same laws, the same procedure and no extra expense. تو کوئی ایسا راستہ نکالنا ہے کہ اسی کے اندر سے ہی کوئی اللہ تعالیٰ مردہ میں سے زندہ کو جنم دے دے. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں ہدایت فرمائی, ہم نے کچھ راستے سوچے کہ ود ان دا سسٹم ایسی چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس سسٹم میں ڈیلے ہوتا کیوں ہے. تو ہم نے 7-8 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی کہ کرمنل ٹرائل میں خاص طور پہ, کیونکہ فوقیت ہماری نظر میں کرمنل ٹرائل کی پہلے ہے, کیونکہ کوئی شخص اپنی آزادی سے محروم جیل میں بیٹھا ہے, کسی اور شخص کا جس کا نقصان ہو چکا ہے, جس کو وہ غم اور اندوہ کی نشانی بنا ہوا انتظار میں بیٹھا ہے کہ انصاف کب ہوگا. اسی سسٹم میں کون سی چیزیں ہیں جن کو فائن ٹیون کر دیں, سو دین وی کین ایکسپیکٹ ڈفرینٹ ریزلٹس. تو بہت سی چیزیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی اور ان کو ایک ایک چیز کو اٹینڈ کیا, لیکن 2 بنیادی باتوں کو ہم نے اٹینڈ کیا. نمبر 1 کہ جو رول اوور سسٹم آف کیسز تھا کہ 40-40 کیس, 50-50 کیس ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک ہی دن میں ایک کیس میں ایک گواہ ہو رہا ہے, دوسرے کیس میں 2 گواہ ہو رہے ہیں, تیسرے میں کوئی مسلینیس ایپلیکیشن کا فیصلہ ہو رہا ہے, چوتھے میں کوئی ٹرانسفر ایپلیکیشن ہو رہی ہے, کسی میں کوئی ٹیکنیکل بحث ہو رہی ہے, کوئی ایڈمیسیبلٹی کے. سو وی تھاٹ دس از ناٹ رائٹ. دنیا جہان میں جو بھی سسٹم فنکشنل ہے, آپریشنل ہے اینڈ ڈیلیورنگ ریزلٹس, ان سب میں یہ نہیں ہے. اس میں رول اوور سسٹم نہیں ہے بلکہ کنٹینیوس ٹرائل میتھڈ, کہ ایک ٹرائل کے لیے آج آپ انگلینڈ میں کوئی کیس دائر کریں, وہ آپ کو 1.5 سال کی تاریخ دیتے ہیں, لیکن 1.5 سال بعد جب وہ کیس شروع ہوگا تو وہ 2 دن 3 دن جو اس کیس کے مقرر ہیں یا 4 دن اس کیس کی نوعیت کے مطابق وہ وہی کیس ہوگا جج کے پاس, اور وہ کیس ختم ہوگا تو اگلا کیس شروع ہوگا. تو ہم نے کہا سب سے پہلے تو یہ سسٹم لائیں گے. لوگ ہمارے بہت انتظار, بہت ہی صبر والے لوگ ہیں, آپ جو بھی تاریخ دے دیں گے انتظار کر لیں گے, لیکن جب وہ تاریخ آ جائے پھر مزید انتظار نہیں ہوگا. تو سب سے پہلا جو ہم نے جو اسٹرکچرل چینج یا اپنے سسٹمک چینج ہم نے سوچی کہ وہ یہ تھی کہ رول اوور سسٹم کہ نہیں ہونا چاہیے اور کنٹینیوس ٹرائل میتھڈ ہونا چاہیے. دوسرا جو بنیادی چیز جس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو پھر پلگ کیا ہولز کو, وہ یہ تھا کہ اسٹیٹ کیس میں تو اسٹیٹ مدعی ہے, تو ذمہ داری اپنے گواہ لانے کی اور ثبوت لانے کی اسٹیٹ کی ہے, جو کچھ عرصے سے اسٹیٹ نے ڈیلیگیٹ کر دی ہے مدعی کے اوپر کہ مدعی اپنے گواہ لائے گا. وہ مدعی بیچارہ روتا دھوتا گواہوں کو پاس جاتا ہے, کوئی کہتا ہے جی میری فصل تیار ہے میں نہیں آ سکتا, کوئی کہتا ہے میری بچی بیمار ہے, کوئی کہتا ہے میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کوئی مصروفیات ہے وہ نہیں لا سکتا. ایک آ جاتا ہے, اس کا بیان ہو جاتا ہے, پھر وہ 1.5 مہینے کے لیے کیس ایڈجرن ہو جاتا ہے. سو یہ ہم نے کہا غلط سسٹم ہے. دی پولیس اینڈ دی اسٹیٹ شوڈ ٹیک اونرشپ آف دی اسٹیٹ کیس. یہ 2 فنڈامنٹل فیصلے تھے اور اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. یہ 465 ستارے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, یہ ایک ایک اس شخص کو ایک ہمارا ماڈل جج اس بات کو کنفرم کرے گا کہ ناؤ اٹ از دی اسٹیٹ اینڈ دی پولیس وچ برنگز وٹنسز. ہمارے بزرگ یہی بتاتے تھے. تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے تھا, ہمیں پولیس کا تعاون چاہیے تھا. تو پھر ہم نے یہ 2 مین ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے, اور جو چھوٹے ایریاز تھے وہ یہ تھا کہ چالان ٹائم پہ نہیں آنا, پھر ملزم کو جیل سے لانا, اس کے لیے کوئی وین ٹوٹی ہوئی ہے, پریزن ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی نئی وینس کے پیسے نہیں ہیں. تو ہم نے ان سب چیزوں کو اٹینڈ کیا. پھر اس کے بعد پروڈکشن آف وٹنسز کا میں نے آپ کو بتایا ہے. ججمنٹ فیصلہ ہونے کے بعد ججمنٹ لکھنے میں ٹائم لگتا تھا. ایک ایک چیز کی موڈیلٹیز کو ہم نے اٹینڈ کیا. پولیس ریفارمز کمیٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے, ایک علیحدہ انیشیٹو چل رہا ہے, اس سے آج آپ کا تعلق نہیں ہے, لیکن ان 2 کا تعلق صرف یہ بتا دوں کہ تمام انسپیکٹرز جنرل آف پولیس آج انہوں نے آنا تھا. آئی کانٹ سی دیم ہیئر بٹ ہیٹس آف ٹو آل آف دیم
کہ ان کو ہم نے کہا کہ جی یہ ذمہ اپنی اٹھائے اسٹیٹ اور آپ نے پیش کرنا ہے. اور ابھی آپ نے مثالیں بھی دیکھی ہیں جو 1 سال سے گواہ نہیں ملتے تھے، وہ کہاں سے ڈھونڈ ڈھانٹ کے پولیس لے آتی